بچے پیدا نہیں ہونے، میاں کے پاس گئی، کوک باندھ دی، اب کوک باندھ دی. یہ جو کوک باندھ رہے ہیں ان سے یہ کہو کہ جو ڈکیت پھر رہے ہیں انہیں باندھو، بدماش پھر رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، انہیں بھی کیوں نہ باندھتے؟ انہیں باندھو نا. انہیں کوئی نہیں باندھ رہا، کوک باندھ دی. ہے نا خالی کا ڈرامے بازی. تیرا کاروبار باندھ دیا. لاک ڈاؤن میں بڑے لوگوں کاروبار باندھے یار، سب کے بندے پھر رہے ہیں لاک ڈاؤن میں، تو کاروبار بند گئے. بند کیا گئے 2 سال میں تو سبھی کے بندے پھر رہے ہیں. یہ تو دکھ رہا ہے کہ بند رہے سامنے سے. ایک تو لاک ڈاؤن میں پیسے نہیں تھے، جو تھے تھوڑے موڑے وہ اس میاں کو دیا کہ باندھ دی. عجیب بندش ہے نا. بچے میرے بھائیوں، بچے نہ ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی بیماری ہو، یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کی طرف سے دیر ہو، بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے. یا ہو سکتا نہ بیماری ہے نہ کوئی پریشانی ہے، مگر اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں صاحب اولاد کرے. بھائی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں دعائیں رنگ لاتی ہے. حدیث شریف ہے اگر دعا کر لو تو دعا سے کام ہو جاتا. تو اگر بچے نہیں ہونے، تمہاری ماں زندہ، تمہارا باپ زندہ، تو ماں باپ سے دعا کراؤ. ان سے زیادہ تیز کسی کی دعا رنگ نہیں لائے گی. کیا دوسرا سبحان اللہ. بس آخری بات ہم بتا رہے، ادھر کا جو جلسہ وہ ختم نہیں ہوا اور نہ ہوگا. تم دیکھ لو، رائفل لے کے کھڑے ہو جاؤ اگر ہو جا تو. یہ قوم ایک ایسی قوم ہے بھائی صاحب، یہ ایک ایسی قوم ہے، یہ تو اگر میت کے پاس بھی بیٹھ جا تو اس کو بھی نہیں چھوڑتی ہے. اس کے بھی کان میں باتیں کر لے. اگر میت کے پاس بیٹھی ہوگی تو 2-4 باتیں اس کے کان میں بھی کر لے گی. عزیز نے کیا کیا کر لے گی. بڑے اچھے تھے، ایسے لگ رہے ہیں جیسے ابھی بول پڑیں گے. ایسے بتا رہا ہوں میں، میرے 2 باتیں اس کی بھی کر لے گی. ہاں حقیقت بتا رہا ہوں میں، کیونکہ یہ قوم ایسی ہے. بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جو سب سے بڑا جھوٹا ہوگا اسے سب سے بڑا انعام دوں گا. آئے دنیا کے جھوٹے. کسی نے کہا میرے دادا کا سر آسمان میں لگتا تھا، کسی نے کہا کہ میرے دادا کے سمندر میں ٹخنوں تو پانی آتا تھا، تو کسی تیسرے نے کہا کہ ہمارے دادا جب سوتے تھے تو سر مشرق میں ہوتا تھا، پیر مغرب میں ہوتے تھے. سب اپنی اپنی پیل لیتے. تو چوتھا جھوٹ آیا، بولے بھائی ہمارے دادا تو ہم نے دیکھے نہیں تھے، مگر اتنا ہے ایک جگہ ہم گئے تو 4 عورتیں بیٹھی تھی اور بالکل خاموش بیٹھی تھی. بادشاہ بولا انعام کا حقدار یہ ہے، ٹافی سے دے دو. اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں. جہاں 4 بیٹھی ہوں گی وہاں خاموش ہو ہی نہیں سکتی. حقیقت بتا رہے ہیں. تو وہ والا مسئلہ ہے. یہ جو ہے یہ قوم ماننے والی نہیں. میں کتنا سمجھا رہا ہوں، کتنی بات بتا رہا ہوں، لیکن نہیں ماننے والی. اور میرے بھائیوں، میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں بھول گیا. کیا کہہ رہا تھا؟ یاد ہے؟ اب تم بھی بھول گئے. کیا کہہ رہا تھا؟ بھول گئے نا؟ سب بھول گئے. جناتوں کی بات چل رہی تھی. ڈرو مت، آئیں گے نہیں انشاءاللہ. آیت الکرسی رات کو پڑھ کے سویا کرو. نبی فرماتے ہیں جو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے اس کی جان، مال، گھر در سب اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے نا بھائیو. نماز 5 ٹائم کی پڑھا کرو اور 3 قل آخر کے پڑھ کے اپنے اوپر یہ دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے پورے بدن پہ پھرا لیا کرو. انشاءاللہ کوئی جادو نہیں ہوگا. ہاں ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، جادو برحق ہے، ہو جاتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے. جادو برحق ہے، ہو جاتا ہے. جن کا آنا کسی کے اوپر سچ ہے، یہ آ جاتا ہے، اس کا اثر ہو جاتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ سب پر ہی آ رہا ہے، سب پر ہی کالا جادو ہو گیا. ہو جاتا ہے کسی کسی پہ، لیکن ایسا نہیں کہ سب پر ہی ہو. اس سے انکار نہیں ہے. غوث پاک کی بارگاہ میں توجہ کرنا. لوگ آتے تو غوث پاک فرماتے نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، تیری بیماری دور ہو جائے گی. لوگوں ذرا غور کرنا، غوث پاک کا ظاہری زمانہ ہے. کیا ہوا ناظر بھائی؟ بیٹھے بیٹھے، بس تقریر ہو رہی ہے، ختم. اب کچھ نہیں مت کریں. ہاں نہیں، ابھی اشارے مل رہے ہیں کمیٹی کی طرف سے کہ ختم کر دیں. بہت لمبی ہو گئی نا، 12:30 بج گئے. اذان بھی پڑھ دیں گے، نمازیں تو پڑھنا انشاءاللہ. خالی اذان ہم سے پڑھوا لیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. تو بھئی اذان ہم پڑھ کے جا رہے ہیں تو نمازیں تو پڑھو نا.
غوث اعظم کا ظاہری زمانہ ایک عورت کو بچہ ہی پیدا نہیں ہوا، اور جب ہوا تو لڑکی پھر لڑکی پھر لڑکی پھر لڑکی، 7 لڑکیاں۔ کتنی؟ اب سب کو خواہش ہوتی ہے ایک بیٹا ہو جاتا ہے نا، جبکہ بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے، نسل اگر تیرا بیٹا نہیں ہے تو تیری بیٹی تیری نسل کو آگے بڑھائے گی۔ محلے کی عورتیں آئیں اکٹھا ہو کے اور بولی ایسا ہے، بڑے پیر صاحب جو حضور غوث اعظم ہیں ان کی بارگاہ میں جاؤ، اور جانے کے بعد میں غوث اعظم کی بارگاہ میں شکایت کرو، اگر انہوں نے تمہارے لیے کچھ دے دیا تو اللہ تمہیں بیٹا عطا کر دے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ مگر یہ پیر بھی ہے، پیرانے پیر بھی ہے، روشن ضمیر بھی ہے، دستگیر بھی ہے، سب سے بڑا پیر ہے۔ بے شک۔ عورتوں نے سمجھایا، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی آئی، لوگوں ذرا غور کرنا۔ میرے غوث نے فرمایا خاتون کیسے آنا ہوا؟ عرض کرنے لگی سرکار اللہ نے مجھے 7 بیٹیوں سے نوازا ہے، اس وقت میرے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے، اور اس وقت میں پھر امید سے ہوں، پھر کوئی خوشی میرے گھر میں آنے والی ہے، حضور آپ کی بارگاہ میں اس لیے آئی ہو کہ آپ دعا کر دو اللہ مجھے بیٹا عطا کر دیں۔ بے شک سبحان بس یہ آخری بات سنیں، آپ دعا کر دو کہ اللہ مجھے کوئی بیٹا عطا کر دے۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ حضور دعا کر دیں۔ سرکار غوث پاک نے نگاہ کرم فرمائی، وہ کہا خاتون جب گھر چلی جا، اللہ نے چاہا تو اس بار تیرے گھر میں بیٹا ہوگا، چلی جا۔ یہ گھر آ گئی واپس، اور محلے کی خاندان کی پھر آئیں، اور آنے کے بعد میں عورتوں نے پھر کہا کیا بتا عبد القادر کی بارگاہ میں گئی تھی کیا لے کے آئی؟ سرکار عبد القادر کی بارگاہ میں گئی تھی کیا لے کے آئی؟ کہنے لگی سرکار عبد القادر نے دعا کر دی کہ اس بار اللہ تجھے بیٹا دے گا، دعا لے کے آئی۔ ساری عورتوں نے کہا خالی دعا سے کام نہیں چلے گا، کوئی تعویذ بھی لے کے آتی، کوئی تعویذ بھی لے کے آتی۔ اللہ والے اگر دعا کر دیں تو پھر وہ تعویذ سے بھی زیادہ کام کرتا ہے، بے شک ہے نا۔ سرکار غوث پاک نے کہا مجھے تعویذ دیا، کہا کائے کا تعویذ دیا؟ کہا سرکار غوث پاک نے کہا نماز پڑھنا، نمازوں کا تعویذ دیا۔ سرکار غوث پاک نے کہا ہے قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کا تعویذ دیا، اس سے بڑا کیا تعویذ ہو سکتا ہے؟ مگر کہا نہیں، پھر جا کوئی تعویذ لے کے آ، کوئی بوتل میں پانی پڑوا کے لے کے آ جا۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں دوبارہ بھیج دیا، عرض کرنے لگی حضور میں تو چلی گئی تھی، آپ نے کہا تھا میں نے دعا کر دیا اللہ اس بار تجھے بیٹا عطا کرے گا، مگر خاندان کی عورتیں پڑوس کی عورتیں نہیں رکنے دیتی، بار بار تقاضا کر رہی ہے کوئی تعویذ لے کے آ، کوئی دوری گنڈا لے کے آ۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا خاتون یہ عبد القادر کی زبان ہے، جو زبان سے نکل جاتا ہے وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ کہا حضور میں تو مانتی ہوں، میرا تو عقیدہ یہی ہے، آپ نے دعا کر دی تو مولا قبول کر لے گا، آپ نے کہہ دیا تو ہو جائے گا، مگر محلے کی عورتیں نہیں مانتی ہیں، خاندان کی عورتیں نہیں مانتی ہیں، پڑوس کی عورتیں نہیں مانتی ہیں، وہ یہی تقاضا کر رہی ہیں کچھ تو لے کے آتی۔ اتنا کہنا تھا میرے سرکار نے فرمایا جا گھر چلی جا، ہم نے دعا کر دی ہے جو تیرے پیٹ میں ہے وہ بھی بیٹا ہوگا، اور جو بیٹیاں چھوڑ کے آئی ہے اللہ نے چاہا وہ بھی بیٹا ہو۔ سبحان اللہ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، گر ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو میں توبہ کرتا ہوں۔